الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ ماہ مبارک عید کا یعنی کہ ذی الحج قربانی کا جو مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم اس بیان کو مکمل سن لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے کہ قربانی کی کتنی قسمیں ہیں واجب ہونے کی، اور کس کس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، یا میرا بچہ یا میرا والد یا میری والدہ ٹھیک ہو گئیں، تو میں اللہ کی راہ میں ایک جانور، ایک بکرا قربان کروں گا۔ اس صورت میں یہ قربانی اس پر واجب ہو جائے گی جیسے ہی اس نے جس بارے میں منت مانی وہ منت پوری ہوئی۔ یعنی کہ اب والد کی صحت یابی کی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی میرے والد صاحب کو ٹھیک کر دے، تو انشاءاللہ میں ایک بکرا قربان کروں گا۔ جیسے والد صاحب ٹھیک ہوئے قربانی واجب ہو جائے گی، یعنی کہ یہ جانور قربان کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ دوسرا ہے کہ انسان یعنی کہ استطاعت نہیں رکھتا، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ایک غریب ہے، اس نے ایک جانور خرید لیا قربانی کرنے کے لیے۔ اب اس نے سوچا کہ 25,000 کا 30,000 کا میں نے بکرا لے لیا، مجھ پر قربانی تو واجب نہیں تھی، اب میں نے قربانی کا جانور لے لیا۔ اب یہ جو جانور اس نے لے لیا، یہ جانور قربان کرنا اس کے لیے واجب ہے۔ اب یہ اس کو بیچ کے اس کے پیسوں کو کسی اور کام میں نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح سے اس جانور کو گھر میں استعمال نہیں لا سکتا، اس کی قربانی ہی اس کو کرنی پڑے گی۔ یہ 2 صورتیں تو ہو گئیں۔ اب پہلی جو صورت ہے، اب اس میں کوئی غریب، کوئی امیر نہیں، جیسے ہی اس کی منت پوری ہوئی اس پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے۔ دوسری میں ایک شریف فقیر، ایک جو انسان صاحب نصاب نہیں، ایک غریب شخص نے جانور خریدا، اب اس کے لیے یہ قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے اس پر۔ اب ایک قربانی ہے، یہ 2 ہو گئی۔ اب تیسری جو قربانی ہے یہ ہے سنت ابراہیمی، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، اور یہ چند قسم کے لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں۔ اس میں پہلے تو جو ہے عاقل ہونا۔ اب جو عاقل ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر کوئی شخص عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اب ایسا شخص جو ہے اس کے پاس چاہے جتنا مرضی مال ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب ایک گھر میں 4 افراد ہیں، 4 میں سے 3 افراد ٹھیک ہیں، ذہنی طور پہ بھی اور ہر لحاظ سے ٹھیک ہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہیں، مجنون بھی نہیں ہیں، عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں 3، اور ایک جو ہے وہ عقل نہیں رکھتا، وہ
ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ 3 جو ہیں اگر صاحب نصاب ہیں ان پر تو قربانی واجب ہے، اب جو عقل نہیں رکھتا ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب آگے چلیے، ایک ہے عاقل، اب دوسرا ہے بالغ۔ اب یہ شرطیں پائی جانا ضروری ہیں، عاقل اور بالغ۔ اب بالغ جو ہے اب وہ اس پر قربانی، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر صاحب نصاب تو ہے لیکن بالغ نہیں ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، بالغ نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، چاہے اس کے پاس اربوں روپے کا مال ہو، ایسے شخص پر بھی قربانی واجب نہیں۔ اگر بالغ ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب آگے ہے مقیم، یعنی کہ جو مقیم ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی، جو مسافر ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مسافر کی ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے، مختصر سی عرض کرتا ہوں کہ جس نے 92 کلومیٹر سفر اختیار کرنا ہے، اس کی نیت ہے کہ 92 کلومیٹر سفر میں نے کرنا ہے، اس 92 کلومیٹر سے زیادہ یا 92 کلومیٹر، یا اس نے اپنے شہر سے باہر جانا ہے۔ اب یہ جو 2 صورتیں ہیں، ان صورتوں میں انسان مسافر ہوگا۔ اب اگر وہ مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں، اگر وہ مسافر نہیں ہے مقیم ہے، اب ایک مثال کے طور پہ اس نے سفر کرنا ہے، اب وہ 92 کلومیٹر کے سفر میں اپنے شہر سے باہر بھی گیا، اب اس کا ارادہ ہے آگے جا کر 16 دن رہنے کا، 15 دن سے پہلے نہیں، 15 دن بھی نہیں، 16 دن رہنے کا اس کا ارادہ ہے، تو اب وہ جیسے ہی اس شہر میں پہنچے گا وہ وہاں مقیم ہو جائے گا۔ اب وہ مقیم جیسے ہی ہوگا، اب ان دنوں میں اگر 10، 11، 12 ذی الحجہ آتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ اب جو ہے چوتھے نمبر پہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، یعنی کہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی انشاءاللہ۔ صاحب نصاب کی جو مقدار اور اس کی جو مزید معلومات ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے، آپ لوگ انتظار کیجئے گا، انشاءاللہ اس کی بھی اسی طرح سے وضاحت کریں گے اور خوبصورت وضاحت کریں گے تاکہ ہمارے ویورز کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور وہ قربانی سے دور نہ رہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے اور دین کی بات ہم سے دور نہ ہو۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے، ملک پاکستان کو دشمن کی میلی آنکھ سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔